بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 487 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ زخرف کی آیت نمبر 5 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے سفر کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ ترجمہ: اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ تفسیر میں آتا ہے، اس ایک فکر میں وہ پوری داستان سمٹ گئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت سے لے کر ان آیات کے نزول تک پچھلے چند برس میں ہو گزری تھی۔ یہ فکرہ ہمارے سامنے یہ تصویر کھینچتا ہے کہ ایک قوم صدیوں سے سخت جہالت، پستی اور بدحالی میں مبتلا ہے۔ یکا یک اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس پر ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ایک بہترین رہنما اٹھاتا ہے اور اس سے جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے خود اپنا کلام نازل کرتا ہے، تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو، جاہلانہ اوہام کے چکر سے نکلے اور حقیقت سے آگاہ ہو کر زندگی کا صحیح راستہ اختیار کر لے۔ مگر اس قوم کے نادان لوگ اور اس کے خود غرض قبائلی سردار اس رہنما کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں اور اسے ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ جوں سال پر سال گزرتے جاتے ہیں، ان کی عداوت اور شرارت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ اس حالت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تمہاری اس نالائکی کی وجہ سے ہم تمہاری اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں، اس درس نصیحت کا سلسلہ روک دیں اور تمہیں اسی پستی میں پڑا رہنے دیں جس میں تم صدیوں سے گرے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے نزدیک واقعی ہماری رحمت کا تقاضا یہی ہونا چاہیے؟ تم نے کچھ سوچا بھی کہ خدا کے فضل کو ٹھکرانا اور حق سامنے آ جانے کے بعد باطل پر اصرار کرنا تمہیں کس انجام سے دوچار کرے گا؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے اپنے نبی بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ تفسیر میں آتا ہے، یعنی یہ بیہودگی اگر نبی اور کتاب کے بھیجنے میں مانے ہوتی تو کسی قوم میں بھی کوئی نبی نہ آتا، نہ کوئی کتاب بھیجی جاتی۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے، یعنی خاص لوگوں کی بیہودگی کا نتیجہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پوری نوع انسانی کو نبوت اور کتاب کی رہنمائی سے محروم کر دیا جاتا، بلکہ اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو لوگ باطل پرستی کے نشے اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں بدمست ہو کر انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑانے سے باز نہ آئے، انہیں آخرکار تباہ کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا تو جس قوت کے بل پر یہ قریش کے چھوٹے چھوٹے سردار اکڑ رہے ہیں، اس سے ہزاروں گنی زیادہ طاقت رکھنے والے بھی مچھر اور پسو کی طرح مسل کے رکھ دیے گئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ ترجمہ: وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ دوسرے مقامات پر تو زمین کو فرش سے تعبیر کیا گیا، مگر یہاں اس کے لیے گہوارے کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جس طرح ایک بچہ اپنے پنگھوڑے میں آرام سے لیٹا ہوتا ہے، ایسے آرام کی جگہ تمہارے لیے اس عظیم الشان کرے کو بنا دیا جو فضا میں معلق ہے، جو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہا ہے۔
جو 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے رواں دواں ہے، جس کے پیٹ میں وہ آگ بھری ہے کہ پتھروں کو پگھلا دیتی ہے اور آتش فشانوں کی شکل میں لاوا اگل کر کبھی کبھی تمہیں بھی اپنی شان دکھا دیتی ہے، مگر اس کے باوجود تمہارے خالق نے اسے اتنا پرسکون بنا دیا ہے کہ تم آرام سے اس پر سوتے ہو اور تمہیں ذرا جھٹکا تک نہیں لگتا۔ تم اس پر رہتے ہو اور تمہیں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ کرہ معلق ہے اور تم اس پر سر کے بل لٹکے ہوئے ہو۔ تم اطمینان سے اس پر چلتے پھرتے ہو اور تمہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ تم بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز رفتار گاڑی پر سوار ہو۔ بے تکلف اسے کھودتے ہو، اس کا سینہ چیرتے ہو، طرح طرح سے اس کو پیٹ کر اپنا رزق اس سے وصول کرتے ہو، حالانکہ اس کی ایک معمولی سی جھرجھری کبھی زلزلے کی شکل میں آ کر تمہیں خبر دیتی ہے کہ یہ کس بلا کا خوفناک دیو ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ آیت میں پھر آیا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے۔ تفسیر میں آتا ہے پہاڑوں کے بیچ بیچ میں درے اور پھر کوہستانی اور میدانی علاقوں میں دریا اور وہ قدرتی راستے ہیں جو اللہ نے زمین کی پشت پر بنا دیے ہیں۔ انسان انہی کی مدد سے کرۂ زمین پر پھیلا ہے۔ اگر پہاڑی سلسلوں کو کسی شگاف کے بغیر بالکل ٹھوس دیوار کی شکل میں کھڑا کر دیا جاتا اور زمین میں کہیں دریا، ندیاں، نالے نہ ہوتے تو آدمی جہاں پیدا ہوا تھا اسی علاقے میں مقید ہو کر رہ جاتا۔ پھر اللہ نے مزید فضل یہ فرمایا کہ تمام روئے زمین کو یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا، بلکہ اس میں قسم قسم کے ایسے امتیازی نشانات یعنی لینڈ مارکس قائم کر دیے جن کی مدد سے انسان مختلف علاقوں کو پہچانتا ہے اور ایک علاقے اور دوسرے علاقے کا فرق محسوس کرتا ہے۔ یہ دوسرے اہم ذریعہ ہے جس کی بدولت انسان کے لیے زمین میں نقل و حرکت آسان ہوئی۔ اس نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اسے کسی لک و دک صحرا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جہاں سینکڑوں میل تک زمین ہر قسم کے امتیازی نشانات سے خالی ہوتی ہے اور آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے اور آگے کدھر جا رہا ہے۔ آیت کے آخر میں آیا تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ تفسیر میں آتا ہے یہ فقرہ بیک وقت دو معنی دے رہا ہے۔ ایک معنی یہ کہ تم ان قدرتی راستوں نے نشانات راہ کی مدد سے اپنا راستہ معلوم کر سکو اور اس جگہ تک پہنچ سکو جہاں تمہیں جانا ہے، یعنی جو تمہاری منزل ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اس کاریگری کو دیکھ کر تم ہدایت حاصل کر سکو، حقیقت نفس الامری کو پا سکو اور یہ سمجھ سکو کہ زمین میں یہ انتظام الٹپ نہیں ہو گیا ہے، نہ بہت سے خداؤں نے مل کر یہ تدبیر کی ہے، بلکہ ایک رب حکیم ہے جس نے اپنی مخلوق کی ضروریات کو ملحوظ رکھ کر پہاڑوں اور میدانوں میں یہ راستے بنائے ہیں اور زمین کے ایک ایک خطے کو بے شمار طریقوں سے ایک الگ شکل دی ہے جس کی بدولت انسان ہر خطے کو دوسرے سے ممیز کر سکتا ہے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِهِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ترجمہ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، تفسیر میں آتا ہے یعنی ہر علاقے کے لیے بارش کی ایک اوسط مقدار مقرر کر دی گئی جو مدتہائے دراز تک سال بہ سال ایک ہی ہموار طریقے سے چلتی رہتی ہے۔ اس میں ایسی بے قاعدگی نہیں رکھی کہ کبھی سال میں 2 انچ بارش ہو اور کبھی 200 انچ ہو جائے، پھر وہ اس کو مختلف زمانوں اور مختلف اوقات میں جگہ جگہ پھیلا کر اس طرح برساتا ہے کہ بالعموم وہ وسیع پیمانے پر زمین کی بارآوری کے لیے نافع ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہی ہے کہ زمین کے بعض حصوں کو اس نے بارش سے قریب قریب بالکل محروم کر کے رکھا ہے، بے آب و گیا صحرا بنا دیا، اور بعض دوسرے حصوں میں وہ بھی کبھی قحط ڈال دیتا ہے اور کبھی طوفانی بارش کر دیتا ہے، تاکہ آدمی یہ جان سکے کہ زمین کے آباد علاقوں میں بارش اور اس کی عام باقاعدگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی آج کل بڑا چرچا ہے کلائمیٹ چینج کا، تو وہ بھی کیا ہے، بیسیکلی سب سے جو اہم کمپوننٹ ہے کلائمیٹ چینج کا وہ رین فال ہے۔ تو جب رین فال پیٹرن میں بارش کی ترتیب میں چینج آتی ہے تو وہ کتنے دور رس نتائج رکھتی ہے، وہ اب ہم سب کے سامنے، ہم سب اس کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ آیت کے آخر میں آیا اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر کی رویدگی کی پیدائش کو بیک وقت 2 چیزوں کی دلیل قرار دیا۔ ایک یہ کہ یہ کام خدائے واحد کی قدرت و حکمت سے ہو رہے ہیں، کوئی دوسرا اس کار خدائی میں اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے اور ہوگی۔
والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے۔ تفسیر میں آتا ہے جوڑوں سے مراد صرف نوع انسانی کے زن و مرد اور حیوانات و نباتات کے نر و مادہ ہی نہیں، بلکہ دوسری بے شمار چیزیں بھی ہیں جن کو خالق نے ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے اور جن کے اختلاط یا امتزاج سے دنیا میں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ مثلا عناصر میں بعض کا بعض سے جوڑ لگتا ہے اور بعض کا بعض سے نہیں لگتا۔ جن کا جوڑ ایک دوسرے سے لگتا ہے انہی کے ملنے سے طرح طرح کی ترکیبیں واقع ہو رہی ہیں۔ یا مثلا بجلی میں منفی اور مثبت بجلیاں ایک دوسرے کا جوڑ ہیں اور ان کی باہمی کشش ہی دنیا میں عجیب عجیب کرشموں کی موجب بن رہی ہے۔ یہ اور دوسرے ان گنت جوڑے جو قسم قسم کی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان کی ساخت اور ان کے باہمی مناسبتوں اور ان کے تعامل کی گوناگون شکلوں اور ان کے ملنے سے پیدا ہونے والے نتائج پر اگر انسان غور کرے تو اس کا دل یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ سارا کارخانہ عالم کسی ایک ہی زبردست حکیم کا بنایا ہوا ہے اور اسی کی تدبیر سے یہ چل رہا ہے۔ صرف ایک عقل کا اندھا ہی یہ فرض کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی حکیم کے بغیر ہوا اور ہو رہا ہے، یا اس میں ایک سے زیادہ خداؤں کی دخیل کاری کا کوئی امکان یا شائبہ موجود ہے۔ پھر آیا کہ پاک ہے وہ، یعنی کہو جب ان پر بیٹھو سوار ہو سواریوں پر تو کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی زمین کی تمام مخلوقات میں سے تنہا انسان کو کشتیاں اور جہاز چلانے اور سواری کے لیے جانور استعمال کرنے کی یہ مقدرت اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ وہ غلے کی بوریوں کی طرح ان پر لد جائے اور کبھی نہ سوچے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے لیے بحر زخار میں کشتیاں دوڑانے کے امکانات پیدا کیے، اور جس نے جانوروں کی بے شمار اقسام میں سے بعض کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ ہم سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمارے تابع فرمان ہو جاتے ہیں اور ہم ان پر سوار ہو کر جدھر چاہتے ہیں انہیں لیے پھرتے ہیں۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے کو فراموش کر دینا دل کے مردہ اور عقل و ضمیر کے بے حس ہونے کی علامت ہے۔ ایک زندہ اور حساس قلب و ضمیر رکھنے والا انسان تو ان سواریوں پر جب بیٹھے گا تو اس کا دل احساس نعمت اور شکر نعمت کے جذبے سے لبریز ہو جائے گا۔ وہ پکار اٹھے گا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا، پاک ہے اس سے کہ اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہو، پاک ہے اس کمزوری سے کہ اپنی خدائی کا کام خود چلانے سے وہ عاجز ہو اور دوسرے مددگار خداؤں کی اسے حاجت پیش آئے، پاک ہے اس سے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں۔ اس آیت کی منشا کی بہترین عملی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اذکار ہیں جو سواریوں پر بیٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ ذکر آیا ہے مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، وارمی، ترمذی۔ ترجمہ ہے خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ خدایا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے۔ خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے۔ خدایا ہمارے سفر میں ہمارا ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبر گیری فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ اور آگے یہ آیت پڑھی، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت
قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ آپ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ریفرنس ہے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ۔ ایک صاحب ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جانور پر سوار ہوا اور میں نے آیت یہ والی پڑھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، شکر ہے اس کا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اس بہترین امت میں داخل کیا جو خلق خدا کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھو۔ ریفرنس ہے ابن جریر، پھر احکام القرآن للجساس۔ اچھا، آخر میں آیا یعنی اسی دعا کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر سفر پر جاتے ہوئے یاد رکھو کہ آگے ایک بڑا اور آخری سفر بھی درپیش ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہر سواری کو استعمال کرنے میں یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ شاید کوئی حادثہ اسی سفر کا آدمی کا آخری سفر بنا دے، اس لیے بہتر ہے کہ ہر مرتبہ وہ اپنے رب کی طرف واپسی کو یاد کر کے چلے تاکہ اگر مرنا ہی ہے تو بے خبر نہ مرے۔ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کے ذرا اس تعلیم کے اخلاقی نتائج کا بھی اندازہ کر لیجیے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو شخص کسی سواری پر بیٹھتے وقت سمجھ بوجھ کر پورے شعور کے ساتھ اس طرح اللہ کو اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی واپسی اور جواب دہی کو یاد کر کے چلا ہو، وہ آگے جا کر کسی فسق و فجور یا کسی ظلم و ستم کا مرتکب ہوگا؟ کیا کسی فاحشہ سے ملاقات کے لیے یا کسی کلب میں شراب خوری اور قمار بازی کے لیے جاتے وقت بھی کوئی شخص یہ کلمات زبان سے نکال سکتا ہے یا ان کا خیال کر سکتا ہے؟ کیا کوئی حاکم یا سرکاری افسر یا تاجر جو یہ کچھ سوچ کر اور اپنے منہ سے کہہ کر گھر سے چلا ہو اپنی جائے عمل پر پہنچ کر لوگوں کا حق مار سکتا ہے؟ کیا کوئی سپاہی بے گناہوں کا خون بہانے اور کمزوروں کی آزادی پر ڈاکہ مارنے کے لیے جاتے وقت بھی اپنے ہوائی جہاز یا ٹینک پر قدم رکھتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر لا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو یہی ایک چیز ہر اس نقل و حرکت پر بند باندھ دینے کے لیے کافی ہے جو معصیت کے لیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اس سے ایک میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ سفر کی دعا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ یاد بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو اور پڑھتے بھی ہیں، عادت بھی ہے۔ لیکن دیکھیں جب تک اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو اس کی جو ڈیپتھ ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا آپ جب ہم نے پڑھا پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کتنی بڑی ایبلٹی انسان کو دے دی، یا یہ کتنا بڑا کرم، یہ کتنی بڑی نعمت عطا کر دی کہ اس طرح کی ساری سواریاں اس کے لیے مسخر کر دی گئی، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ یہاں پہ انسان نے سرنڈر کیا۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ سیکنڈ پورشن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے، مسلمان سرنڈر کر رہا ہے کہ ہم اس کو قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہ تیری کاریگری ہے، اس میں ہماری کوئی سائنس نہیں ہے، یہ تیری مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اور آخری حصہ جو بہت اہم، بہت خوبصورت کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں کہنے کا حکم دیا اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا۔ یہ سب سے اہم بات ہے ترجمے سے دعاؤں کے اوپر غور کرنے کے لیے، تاکہ ہم میں وہ ایک رقت آ سکے، وہ ایک سیریسنس آ سکے دعا مانگتے ہوئے۔ وہ تبھی آئے گی جب ہم اس کو ترجمے سے سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے کہ ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ جب انسان سفر پہ چل رہا ہو اور یہ سوچ کے چل رہا ہو کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا، تو اس کے ملٹیپل پازیٹیو رزلٹس ہیں، پازیٹیو نتائج ہیں، وہ جن میں سے ایک کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے کہ انسان اپنے آخری سفر کو بھی یاد کرتا ہے ساتھ ہی کہ میں نے ایک دن اپنے رب سے کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے۔ تو میں یہ جو سفر شروع کر رہا ہوں، یہ سفر فوراً اس کا ایک چیک ہے اس انسان کے لیے
کہ یہ سفر خیر کا ہونا چاہیے، یہ نیکی پہ مبنی ہونا چاہیے، یہ کسی گناہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی گناہ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ دعا انسان کو سکھائی کہ وہ جب اس کو پڑھے اور سمجھ کے پڑھے تو وہ فوراً کورس کریکشن کر لے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرنے جا رہا تھا، اس کا ارادہ تھا، تو جب وہ یہ آیت پڑھے گا اور یہ ترجمہ اسے پتہ ہوگا اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، تو وہ ضرور ری چیک کرے گا، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں گے کہ وہ اگر گناہ کے راستے پہ جا رہا تھا تو اپنا ہاتھ، اپنی سواری، اپنا پیر کھینچ لے گا اور اسے رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصی طور پہ دعا ہے تمام بیمار لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ تمام ان لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے، اور تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ذات کی پیدا کردہ، مہیا کردہ ہر نعمت کا، ہر رحمت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ناشکریوں سے درگزر فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔